اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، آج ہم نے جو چیز ڈسکس کرنی تھی وہ تھی صبر، نماز اور دعا۔ جو میرا مین فوکس ہوگا وہ صبر اور دعا پر ہوگا۔ نماز کو میں بریفلی کروں گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے صبر کو کرتے ہیں۔ دیکھیں، صبر جو ہوتا ہے نا، اس کو ہم عام طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی برا ہو جائے گا تو ہم نے صبر ایسے کرنا ہے کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، یا پھر ایسا کرنا ہے کہ مطلب آنسو نہیں بہانے، رونا نہیں ہے، دکھ کا اظہار نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صبر ہے، لیکن ابھی ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ صبر ایکچولی ہوتا کیا ہے، قرآن پاک کی روشنی میں ایکچولی صبر کیا ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں، میں آپ کے ساتھ آیت شیئر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اس موقع پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے بہت سے مواقع پر کہا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں پر صبر کرنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا تو آپ کے لیے پھر وہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو ہم صبر کی ڈیفینیشن لے رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی صبر کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا، خوف و خطر سے، فاقہ کشی سے، جان و مال کے نقصانات سے، اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے انہیں خوشخبری دے دو۔ اچھا، اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن دے دوں کہ ہمارا جو پچھلے والا سیشن تھا اور اس سے سارا ریلیٹڈ، کہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے مصیبت، پریشانی اور یہ ساری چیزیں، اور اس سے کیسے نمٹنا ہے سب کچھ۔ ہم لوگ مصیبت کو سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں بھیج کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے یہ ڈسکس کی تھی چیز کہ ہم نے اپنے امتحان کو، اپنے اختیار کو خود چوز کیا تھا۔ اس کے بعد ہم یہ جانتے تھے کہ ہم پہ یہ آزمائش آئے گی، ہماری یہ اپنی چوائس تھی، کیونکہ ہماری نظر کس چیز پر تھی؟ ہماری نظر جنت پر تھی۔ اب اس کی ہم نے بہت ساری مثالیں بھی لی تھی۔ ایک اور مثال دیکھیں، کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے جب پیپرز ہوتے ہیں یا پھر اس نے نیو ایڈمیشن بھی لینا ہوتا ہے، کیا وہ یہ سوچ کے کہ میں کہیں فیل نہ ہو جاؤں، کیا وہ یہ سوچ کے ایڈمیشن اپنا ترک کر دیتا ہے؟ نہیں نا، اس کی سوچ ہمیشہ وہ اچھے اچھے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی مطلب جتنا مرضی نیل اسٹوڈنٹ رہا ہو، لیکن اس نے بڑے بڑے خواب دیکھے ہوتے ہیں کہ میں یہ بن جاؤں گا، یہ کر لوں گا، میں ٹاپ کروں گا، سارے اس نے خواب دیکھے ہوتے ہیں، چاہے وہ کلاس کا نکما ترین اسٹوڈنٹ ہو، لیکن اس نے بڑے بڑے خواب دیکھے ہوتے ہیں، اور پھر وہ رسک لیتا ہے امتحان والے، امتحان دیتا ہے، وہ جیسے مرضی دے لیکن وہ دیتا لازمی ہے، چاہے وہ پھر اینڈ پہ فیل ہو جائے، اس کے رزلٹ کی خبر 1 سال بعد آتی ہے۔ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے یہ چیز کہ ہم لوگ بڑی چیز کو دیکھتے ہیں، بڑی ڈیسٹینیشن کو دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم پھر امتحان کو چوز کر لیتے ہیں، جیسے ہم نے عہد الست میں کیا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی لے لیا تھا اور اختیار کو چوز کیا تھا، فری ول کو چوز کیا تھا، فری ول کو چوز کر کے ہم نے امتحان کو چوز کیا تھا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ اس امتحان میں جائیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کو رب مان کر یہ زندگی گزاریں گے۔ لیکن دیکھیں، جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ جیسے محنت نہیں کرتا، اس کو جو سلیبس پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ اس کے اکارڈنگ ایکٹ نہیں کرتا، اس کو پڑھتا نہیں ہے، تو پھر وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا سلیبس ہے، ہمارے پاس جو سلیبس ہے وہ مین تو قرآن ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، دین ہمارے پاس ہماری عقل ہے۔ یہ ہمارے سارے سلیبس ہیں، جس کو جب ہم پیڑ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں تو ہم پھر پریشانی، مصیبت اور اینزائٹی، ڈپریشن، ان ساری چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ اس لیے چنا تھا کیونکہ ہم بہت زیادہ رسک کی کریشن ہے، رسک لینے والی مخلوق ہے نا ہم لوگ۔ ہم نے تو یہ لے لیا تھا، پہاڑ، آسمان، زمین سارے ڈر گئے تھے، ان کو پتا تھا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، لیکن ہم انسان جیسے ہم دنیا میں پیپر کے بارے میں ایسے کرتے ہیں، ویسے ہی ہم نے اس وقت بھی یہ کیا تھا، اور ہم ہر معاملے میں تقریباً یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جب میں یہ کام کروں گا تو پھر مجھے کیا ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑیں گی۔ ہم صرف ہماری جو توجہ ہوتی ہے وہ کام کرنے سے پہلے ہماری صرف منزل پہ ہوتی ہے، لیکن جب ہم کام میں اتر جاتے ہیں تب ہماری اس سے ہٹ جاتی ہے، کیونکہ ہم سلیبس سے ہٹ جاتے ہیں، اور یہی کام اب ہم نے کیا ہے۔ اسی کی طرف ہم آنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا سلیبس کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا تھا، اور ہماری عقل ہمیں کیا کہتی ہے۔ نہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی سنتے اور نہ ہی ہم اپنے عقل کی سنتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو صبر ہے یہ کیا چیز ہے۔ صبر ایک، اگر آپ اس کا لغوی معنی لیں تو صبر کہتے ہیں رکنا، کسی چیز پر رکنا، خود کو روکنا۔
یا پھر ثابت قدم رہنا، جس کو ہم دیکھیں گے قرآن پاک کی روشنی میں. دیکھیں میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی ہم پر کوئی پریشانی آئی اور سب اس کی طاقت کے حساب سے ہی آزماتا ہے. جتنا وہ صبر کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ہی آزماتا ہے. ہاں وہ پریشانی وہ مصیبت تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہے، وہ فور ایور نہیں ہوتی، وہ اس نے چلی ہی جانا ہوتا ہے. یہی چیز تو ہم مطلب اگر وہ چلی بھی جاتی ہے تب بھی ہم اس کو جان کا روگ بنا کے بیٹھے رہتے ہیں. ہم لوگ اس کو غم کی صورت میں اپنے سر پر اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ پھر ہمیں پہلے تو وہ پریشانی ہوتی ہے جو پریزنٹ میں ہوتی ہے، پھر بعد میں جب وہ گزر جاتی ہے تو پھر ہم اس کو غم بنا لیتے ہیں. ایسے ہی ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے. اچھا، حالانکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ جس وقت میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور جب وہ چلی جائے تو ہم پھر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جائیں اللہ تعالیٰ کے. لیکن ہم یہ دونوں کام نہیں کرتے، ہم دونوں کے ریورس ہو جاتے ہیں. دین ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی کہ ہم فوکسڈ ہو کے کیا کریں، ہم فوکسڈ ہو کے نعمتوں پر غور کریں، لیکن ہم اس سے ٹوٹلی ریورس کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ فوکسڈ ہو کر صرف مسئلوں پر، صرف پریشانی پر اپنا فوکس رکھتے ہیں. ہم پریشانی کے مسائل کے حل پر فوکس نہیں رکھتے. اپنا کام سارا ہم الٹا کرتے ہیں، اس وجہ سے جو ہمارا ریزلٹ ہوتا ہے وہ بھی سارا پھر الٹا آتا ہے. اچھا، صبر یہ بھی ہے، صبر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے رونا بند کر دینا ہے. بعض دیکھیں میں نے دیکھا ہے کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ساری زندگی مطلب وہ کہتی رہتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں یہ برداشت کیا، میں نے اپنی ساس سے یہ برداشت کیا، ننند سے یہ برداشت کیا، سب سے برداشت کیا، اور وہ اپنے قصے ہر بندے کو سنا رہی ہوتی ہیں. صبر انہوں نے بہت تھوڑا کیا ہوتا ہے، بہت تھوڑا، 0.11%. اور جو انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا ہوتا ہے، جو انہوں نے چگلی کی ہوتی ہے اپنے گھر والوں کی، اپنے لوگوں کی، وہ اس سے کئی زیادہ ہوتی ہے. اور وہ گناہ اس صبر سے کئی باری ہو جاتا ہے. اور یہ کام ہم سب کرتے ہیں، یہ بڑی بڑی عورتیں نہیں بلکہ ہم سارے کہیں نہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی چیز سے ہمیں بچنا ہے، یہ ان کاموں میں ہمیں نہیں پڑنا. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے مسئلوں کا سلوشن صبر کرنا کیسے ہے. اسی کی ڈائیں کہ تمہیں آزمایا ضرور جائے گا، خوف و خطر سے بھی. یعنی کہ تمہیں زندگی میں ایسا بھی ہوگا کہ تمہیں خوف آئے گا، بہت سے معاملات میں تمہیں خوف آئے گا کہ میں یہ ڈیسیجن لوں یا نہ لوں، میں یہ کام کروں یا نہ کروں. بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جب تم اللہ کے راستے میں قدم اٹھاؤ گے یا پھر تم کچھ ایسا چھوڑنے لگو گے کہ جو تمہیں فائدہ مند ہوگا لیکن تمہیں اس کا خوف ہوگا، تو یہ چیز تمہیں اس چیز سے آزمایا جا رہا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں غربت سے بھی آزمایا جائے گا. غربت یعنی وہ چیز ہے کہ جس میں انسان پر جب غربت آتی ہے نا تو وہ پھر کیا کیا کرتا ہے. کبھی کبھی وہ بدعات کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی کبھی وہ ایون شرک کا بھی شکار ہو جاتا ہے. اتنے لیولز تک پہنچ جاتا ہے. اکثر لوگ آپ دیکھو گے کہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ملحد ہوتے ہیں، ان سے آپ پوچھو گے نا، جو بعد میں ہوئے ہوتے ہیں، ریورٹ ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنا پکارا اللہ تعالیٰ کو، اتنا پکارا، ہم پہ یہ پریشانی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے سالو بھی نہیں کی. انہوں نے ایکچولی میں اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہوتی ہے ان کو نہیں سمجھا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں تمہیں زندگی یہ دی ہے تو اس میں جو بھی تم مجھ سے مانگو گے میں ہر بار تمہیں وہ، ہاں رسپانس اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے سورہ بقرہ میں کہ جب میرے بندے اے نبی تم سے پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں. جب بھی پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر پوچھیں، اللہ تعالیٰ نے یوز کیا یہ ورڈ وَإِذَا، جب بھی یہ پوچھتے ہیں تو بتا دو ان کو کہ میں بہت قریب ہوں. میں ورڈ اللہ تعالیٰ بہت کم یوز کرتے ہیں. وَإِنِّي جو ورڈ آیا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، میں جب اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ غصے کا یا بہت زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ نے یہ ورڈ یوز کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے کہا کہ میں بہت قریب ہوتا ہوں. اچھا، ہم بات کر رہے تھے دعا کی کہ کچھ لوگ اتنے زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پکارا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں سنا. اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کیا عہد لیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی نہ کہا تھا کہ تم لوگوں کو بڑی مزے کی زندگی مل جائے گی، یہ جنت بن جائے گی، یا پھر کوئی تمہیں پریشانی آئے گی تو فوراً سے وہ تم جیسے سمجھ رہے ہو ویسے حل کر دی جائے گی. ضروری تو نہیں کہ جیسے حل ہم سمجھ رہے ہوں وہ اسی کے اکارڈنگ حل ہو. ہم نے دیکھا تھا کہ دعا کی 3 کیسز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً سے قبول کر لیتا ہے یا لیٹ قبول کرتا ہے. سیکنڈ یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. اور تھرڈ یہ کہ وہ آپ کے اوپر آنے والی کوئی فیوچر میں آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اچھا، یہ جو سیکنڈ ہے نا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتا ہے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ جب قیامت والے دن لوگ دیکھیں گے نا ان لوگوں کو کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوئی ہوں گی، جو لوگ اللہ کے سامنے روئے ہوئے ہوں گے لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی ہوں گی، تو ان کا دل کرے گا کہ وہ اپنی سکن کو کینچی سے کاٹ ڈالیں. اتنا ان کا دل کرے گا.
ہو سکتے ہیں یہ والی پین بھی ہو کہ ہمارا دل کرے ہم اپنی اسکن کو بھی کاٹ لیں. اور یہ ہم اگر یہاں پہ امیجن کریں تو ایسا نہیں ہے, میں نہیں جانتا کہ میری اچھائی کیا ہے, اس لیے تو ہمیں استخارہ کی دعا بھی سکھائی گئی ہے, اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں, مگر اگر ہم اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تبھی ہمیں پتہ چلے نا کہ ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں. فاقہ کشی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ غربت میں انسان اپنا صبر کھو دیتا ہے, اور صبر وہ کیسے کھوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہٹ جاتا ہے, وہ ایسی کاموں کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہے ہوتے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر کر رہا ہوتا ہے, بہت سی غلط چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے, ناشکری کرتا ہے. یہ ساری چیزیں بے صبری میں آتی ہیں کہ وہ جو اس کا ٹریک ہوتا ہے اس سے ہٹ جاتا ہے, وہ ثابت قدم نہیں رہ پاتا. اس کو کہتے ہیں کہ آپ بے صبرے ہو جاتے ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ بے صبرے کا ہم کچھ اور میننگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی بندے سے کوئی شکوہ نہ کرو کچھ, ہاں یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر آتی ہیں, لیکن اس سے ہٹ کے بھی صبر اور بھی بہت ساری چیزوں کا نام ہے, اور وہ یہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایز اٹ از ماننا ہے, اپنی طرف سے رد و بدل نہیں کرنا اس کے اندر, نہ ہی آپ نے یہ کہنا ہے کسی دوسرے کے پاس, اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ نے کسی دوسرے کے پاس مدد کے لیے نہیں جانا. ہم یہ کرتے ہیں, ہمیں فوراً سے رسپانس چاہیے ہوتا ہے, ہمیں فوراً سے, جلد باز لوگ ہیں نا ہم, جلد باز انسان بہت زیادہ جلد باز مخلوق ہے, تو اس کو فوراً سے رسپانس چاہیے ہوتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ جو کریکٹرسٹک ہے قرآن پاک میں بھی بیان کی ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے. یہی ہم کرتے ہیں, اور یہ ہماری کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری فطرت میں ہیں, لیکن ہمیں اس سے اپوزٹ جانا ہے, اس سے اپوزٹ جا کے ہی ہمیں جنت ملے گی. ٹھیک ہو گیا. تھرڈ چیز آتی ہے کہ ہمیں جان و مال, یعنی ہمیں صحت سے بھی آزمایا جائے گا. بیماری, کس بندے پر بیماری نہیں آتی, سب پر آتی ہے کہیں نہ کہیں, کبھی نہ کبھی, چھوٹی بڑی کوئی نہ کوئی تو آتی ہی ہے. اس وقت میں بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارے, ہم لوگ بہت ساری ایسی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ سارے بندے تو ٹھیک ہیں, میں کیوں نہیں ٹھیک. کمپیریزن کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں کمپیریزن سے. وہی کام ہم یہاں پر بھی شروع کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ فاقہ کشی غربت میں بھی یہی کام شروع کر دیتے ہیں, پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اور یہ یہاں جان و مال یعنی صحت, بیماری میں بھی ہم یہی کام شروع کر دیتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی صحت دی ہوئی ہے لیکن مجھے نہیں دی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں یہ چیز, میرے اندر کیوں کمی رکھی. یہ ساری چیزیں, یہ سارے کام ہم لوگ کرتے ہیں, اور پھر یہ ساری چیزیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں. یہاں پہ صبر دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں. بیماری آتی ہے تو ہم لوگ سب سے پہلے, چاہے چھوٹی سی بھی ہو, ہم لوگ خود پہ ایسا کمزوری کا لیبل لگاتے ہیں کہ نہ تو ہم نماز پڑھتے ہیں, نہ ہم نماز پڑھتے بھی ہیں, تو یعنی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ بھی مریضوں کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس میں نہ دل ہوتا ہے, نہ دماغ ہوتا ہے, اور نہ ہی روح ہوتی ہے, صرف باڈی کی حرکات ہوتی ہیں, ایکسرسائز کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور نماز نہ پڑھنے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا مسلمان کے لیے. ایک مسلمان کے لیے نماز نہ پڑھنا ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ کفر کر رہا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اس پہ بہت زیادہ احادیث ہے, اور ایون قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو. اور ایون جامع ترمذی میں بھی حدیث ہے کہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کو ہم نے نہیں دیکھا کسی کی بھی وہ تکفیر کرتے ہوں سوائے تارک الصلاح کے, نماز کو چھوڑنے والے کے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. یعنی آپ دیکھیں مسلمان کے لیے تو نماز نہ پڑھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں لیکن میرا دل نہیں لگ رہا, یہ مسلمان میں یہ خامیاں ہو سکتی ہیں, لیکن اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. ایٹ لیسٹ وہ فرض تو پڑھے گا, لازمی پڑے گا. ورنہ آپ انڈیا پاکستان کے شناختی کارڈ پر مسلمان لکھا ہوگا آپ کے, لیکن جو آپ عمل کر رہے ہوں گے, عمل کو چھوڑ رہے ہوں گے, اس کے لحاظ سے آپ کفر کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. تو بات کیا کر رہے تھے ہم, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف و خطر سے بھی آزماتا ہے, غربت سے بھی آزماتا ہے, بیماری سے بھی آزماتا ہے. اور ان تینوں جگہوں پر جب ہم اپنا کنٹرول لوز کرتے ہیں, جب ہم خود کو روک نہیں پاتے کچھ بھی غلط کرنے سے, اور خود کو جما نہیں پاتے اچھا کرنے پر, تو پھر ہم لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں. اور ان چیزوں کو ہم نے اوائڈ کرنا تھا. یہ ساری چیزیں تو ہوں گی, ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی زندگی سکون سے گزرے گی. ہاں سکون ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے اکارڈنگ گزاریں گے تو سکون ہوگا, لیکن مصیبت میں بھی سکون ہوگا, پریشانی میں بھی سکون ہوگا, ہر چیز میں سکون ہوگا. ہاں تکلیف ہوگی, تکلیف میں بھی سکون ہوگا. ہو گیا. پھر آمدنیوں کے گھاٹے میں یہ سارا وہی آ گیا نا کہ غربت ہوگی, اور اس میں پھر ہمارے لیے آزمائش ہے, یعنی یہ لازمی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا.
ان حالات میں جو صبر کریں گے، یعنی ان حالات میں جو لوگ ڈٹے رہیں گے، جو لوگ ایمان پہ ڈٹے رہیں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کو کمانڈ دے رہے ہیں اس پر ڈٹے رہیں گے، تو ان کے لیے خوشخبری ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم سورہ بقرہ کی ہی نیکسٹ آیت ہے اس کو دیکھیں گے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے. ہاں جی. تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. یہ تینوں پوائنٹس وہی آگے جو ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ تنگ دستی یعنی غربت، اس کے بعد دکھ درد یعنی بیماری، اور اس کے بعد لڑائی. اچھا لڑائی کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا. لڑائی جنگ صرف یہ نہیں ہوتی جو میدان میں ہوتی ہے، جنگ ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے، جنگ دوستوں میں بھی ہوتی ہے، جنگ بہت زیادہ ریلیشنز میں ہوتی ہے. اس میں بھی ہم نے ایسے کام نہیں کرنے ہوتے کہ اگلے بندے کو ہم اس لیول تک ہرٹ کر دیں کہ وہ بندہ رونے لگ جائے اور وہ رو کے آپ کے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہو، بد دعا کر رہا ہو، اللہ معاف کرے. کچھ بھی ایسا آپ نے نہیں کرنا کہ اگلے بندے کو اتنی زیادہ تکلیف پہنچے. یا پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ اگر آپ جنگ میں ہو، چاہے وہ چھوٹے لیول کی ہے، چاہے وہ جنگ آپ کے اپنے نفس کے خلاف ہے، چاہے وہ جنگ آپ کے کسی بھی پیارے کے ریلیشن درمیان میں آ رہی ہے، تو آپ نے اس میں ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی کمانڈس کو بھول جانا ہے. اپنے اخلاق سے نہیں نیچے اتر جانا. اچھے اخلاق، نرم لہجے اور بہترین طریقے کے ساتھ آپ نے جنگ ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگی، سارا کچھ اسموتھلی نہیں چلے گا. اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہے نا کہ 3 دعائیں کی تھی، اس میں سے ایک قبول نہیں ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو. اختلاف کی وجہ سے ہی، اختلاف مذہبی معاملوں میں بھی ہوتا ہے، دوسرے معاملات میں بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارے ریلیشنز میں بھی ہوتا ہے، ڈفرینٹ موقعوں پر ہوتا ہے. تو اس میں ہمارا اختلاف ہوتا ہے تو پھر وہ جنگ کی نوبت آ جاتی ہے. اچھا جنگ یہ بہت بڑا